السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری کہانی ہے دیوار کے اس پار۔ گاؤں کے کنارے ایک قدیم اور پراسرار دیوار کھڑی تھی۔ یہ دیوار اتنی پرانی تھی کہ اس پر کائی جم چکی تھی اور جھاڑیاں اسے ڈھانپے ہوئی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ دیوار کے دوسری طرف ایک عجیب دنیا ہے، لیکن کسی نے کبھی ہمت نہیں کی کہ اسے پار کرے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی سارہ رہتی تھی۔ وہ بہت ذہین اور تجسس سے بھری ہوئی تھی۔ سارہ کے والدین اکثر اسے دیوار کے قریب جانے سے منع کرتے تھے، مگر اس کی دلچسپی اس دیوار میں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن سارہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اچانک اس کی نظر دیوار کے ایک چھوٹے سوراخ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ دیوار کے دوسری طرف ایک ہلکی روشنی چمک رہی تھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے سوراخ کے قریب جا کر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن سارہ اس کی ماں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کتنی بار کہا ہے، اس دیوار کے قریب مت جایا کرو، وہاں خطرہ ہے۔ سارہ نے سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں دیوار کے پار دیکھنے کی خواہش مزید بڑھ گئی۔ رات کے وقت جب سب سو رہی تھی، سارہ چپکے سے گھر سے نکلی اور دیوار کے قریب پہنچ گئی۔ وہ دیوار کے سوراخ سے دیکھنے لگی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی، آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سارہ خوفزدہ ہو گئی، لیکن اس کے تجسس نے اسے رکنے نہ دیا۔ اس نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے دوسری طرف اتر گئی۔ دیوار کے پار ایک خوبصورت باغ تھا جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول اور عجیب و غریب درخت تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارہ نے باغ کے بیچوں بیچ ایک پرانی عمارت دیکھی جو ایک شاندار محل جیسی تھی، بالکل محل نما گھر تھا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچی تو ایک لڑکا تقریباً اس کی عمر کا سامنے آیا۔ وہ لڑکا سفید لباس میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھیں عجیب سی روشنی سے بھرپور تھیں۔ تم کون ہو؟ سارہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام زید ہے اور میں یہاں کا محافظ ہوں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زید نے سارہ کو بتایا کہ یہ جگہ ایک چھپا ہوا گاؤں ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ دیوار کے پار آنے والے لوگ یہاں کے قوانین کے مطابق ہی رہ سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاتے ہیں۔ سارہ حیران تھی، لیکن اس نے زید سے دوستی کر لی۔ ہر رات وہ چپکے سے دیوار پار کرتی اور زید سے ملتی۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے اور سارہ کو زید کی کہانیوں سے معلوم ہوا کہ یہ گاؤں ایک قدیم جادو کی بدولت دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ ایک دن زید نے سارہ کو خبردار کیا کہ دیوار کے اس پار آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا پڑتا ہے، اور اگر وہ دیوار کے قریب جاتی رہی تو وہ اپنی دنیا واپس نہیں جا سکے گی۔ لیکن سارہ کی ضد اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب سارہ دیوار کے پار پہنچی تو اس نے دیکھا کہ محل کی روشنی مدھم ہو رہی ہے اور ہر طرف عجیب سائے حرکت کر رہے ہیں۔ زید نے بتایا کہ کسی نے دیوار کا قدیم جادو توڑنے کی کوشش کی ہے اور اب دونوں دنیاؤں کے درمیان توازن بگڑ رہا ہے۔ سارہ نے اپنی بہادری دکھاتے ہوئے زید کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ زید نے اسے بتایا کہ دیوار کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں ایک جادوئی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے وہ گاؤں کو بچا سکتی ہے۔ سارہ نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے کتاب تلاش کی اور زید کی رہنمائی کے مطابق جادو کے الفاظ پڑھے۔ جیسے ہی اس نے جادو مکمل کیا، وہ دیوار دوبارہ مضبوط ہو گئی اور گاؤں دوبارہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن جادو کے اثر کی وجہ سے سارہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا واپس لوٹنا پڑا۔ زید نے اسے الوداع کہا اور وعدہ کیا کہ اگر قسمت نے چاہا تو وہ دوبارہ ضرور ملیں گے۔ سارہ نے دیوار کے راز کو اپنے دل میں چھپا لیا اور کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ دیوار کے پار کیا ہے، لیکن اس کی یادوں میں وہ جگہ ہمیشہ زندہ رہی۔ یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تجسس اور بہادری ہمیں غیر معمولی تجربات سے روشناس کرا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ راز راز ہی رہنے چاہیے۔